دوستو یہ وہ مبارک باغ ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ بہت ہی مقدس زیارت ہے، یہاں آنا بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کی زیارت کرنا قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، اور یہاں آ کر جب یہ خیال آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لاتے تھے، قیام فرماتے تھے، تو مجھ جیسے گناہ گار کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی کا قصہ سناؤں گا، جن کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے مسجد نبوی کا یہ منظر دیکھیں۔ اس وقت صبح کے تقریباً 7:30 بجنے والے ہیں، مگر مسجد نبوی میں اندھیرا چھایا ہوا ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، کالی رات نظر آ رہی ہے، اور بائیں جانب ہلکا سا بادل ہٹا ہے تو اجالا ہے، اور یہ باران رحمت۔ یہ دیکھیے 7:28 ہوئے ہیں، صبح ہو چکی ہے لیکن اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اور آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں حضرت سلمان فارسی کے باغ میں۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق اصفہان سے ہے۔ آپ کے والد آتش پرست تھے، مگر آپ کو آگ کی پوجا کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ کسی نظریہ کے منتظر تھے، ایک سچے نظریہ کے منتظر تھے۔ ایک روز آپ کی ملاقات ایک عیسائی پادری سے ہوئی۔ عیسائیت اس وقت کا سچا مذہب تھا۔ آپ نے وقت ضائع کیے بغیر عیسائیت قبول کر لی۔ آپ عیسائیت کے ایک بڑے عالم کے زیر اثر رہے۔ ایک روز اس عالم نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا کہ یثرب میں ایک رسول کی آمد ہوگی، اور جب وہ ظہور کریں تو ان کے پیچھے چل پڑنا۔ حضرت سلمان فارسی نے مدینہ کا رخ کیا، مگر قافلے والوں نے آپ کو قید کر کے غلام بنا لیا اور مدینہ میں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ سلمان فارسی کی منزل مدینہ ہی تھی، مگر آپ کو بے قراری سے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا۔ یہودی کھجوروں کے باغ کا مالک تھا اور آپ سے سارا دن محنت مشقت کروایا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی دن گن گن کر کاٹ رہے تھے اور رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ عیسائی پادری نے سلمان فارسی کو آخری نبی کی نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ پہلی یہ کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، دوسرا یہ کہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسرا یہ کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان کمر پر مہر نبوت ثبت ہوگی۔ آخرکار وہ دن آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی کو پتہ چلا کہ مکہ سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ان میں ایک شخص آیا ہے جو خود کو اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سرکار کا رخ انور دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کچھ کھجوریں صدقہ کے طور پر پیش کرنا چاہیں، مگر رسول اللہ نے انکار کر دیا۔ اگلی بار کچھ زیادہ کھجوریں لائے اور ہدیہ کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، جو سرکار نے قبول فرما لی۔ 2 نشانیاں پوری ہو چکی تھیں، اب تیسری نشانی دیکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی بے قرار تھے۔ کئی بار رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ سرکار نے پوچھا کہاں ہوتے ہو، تو سلمان فارسی نے اپنے باغ کا پتہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح دھوکے سے غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہوں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان فارسی سے ملنے آپ کے باغ تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان فارسی پیچھے پیچھے چلتے تھے اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے۔ سلمان فارسی پیچھے اس لیے تھے کہ مہر نبوت دیکھ سکیں۔ رسول اللہ نے سلمان فارسی کی بے چینی کی وجہ دریافت کی تو سلمان فارسی نے صاف بتا دیا کہ آخری نبی کی تلاش میں آیا ہوں، آپ میں 2 نشانیاں پا چکا ہوں، اب مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام قبول کر سکوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو بتایا کہ میں ہی اللہ کا آخری رسول ہوں، اور پھر مہر نبوت کا دیدار بھی کروایا۔ سلمان فارسی زیارت کرنے کے بعد پہروں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اب سلمان فارسی کی آزادی کا مرحلہ آیا تو باغ کے یہودی نے کچھ سونا اور 300 کھجوروں کے درخت باغ میں لگانے کی شرط رکھی۔ 2 طرح سے یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور حسب توفیق سب کھجوروں کے پودے لائے، اور جب 300 پودے پورے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ سارے پودے لگائے۔ سلمان فارسی کے آقا یہودی نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جب باغ پہلا پھل دے گا تو آزادی ملے گی۔ قدرتی طور پر آقا کریم کے دم کی برکت سے 6 سال باغ نے پہلا پھل دے دیا۔ پہلی شرط پوری ہو چکی تھی، اور دوسری شرط کو پورا ایک صحابی نے کر دیا، یعنی اس یہودی کو سونا دے دیا، اور یوں سلمان فارسی آزاد ہو گئے، اور آقا کریم نے آپ کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ اس قصہ کو دوسرے طریقے سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ السلام علیکم میرے عزیز و قاری، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع آقا کے شہر مدینہ سے،
اور کہا جاتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ 3 دن سے بارش مسلسل ہو رہی ہے، اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ میرے پیچھے جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں، اس باغ کو کہتے ہیں، یہ باغ حضرت سلمان فارسی کے نام سے منسوب ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات موجود ہے جو میں آپ کے حضور پیش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ جب یہاں پر مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں پر ایک بدو تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا، اور اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام سلمان فارسی تھا، اور ان کا تعلق فارس سے تھا۔ تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ کو جب سلمان فارسی کے اعداد و اطوار بارے پتہ چلا اور ان کے خلق عظیم کے بارے میں پتہ چلا، تو آقا نے اس بدو سے یعنی حضرت سلمان فارسی کے مالک سے بات کی کہ یہ غلام مجھے دے دو، تو بتاؤ اس کا کیا کتنے پیسے لوگے، اس کا ہدیہ کیا لوگے۔ تو وہ حضرت سلمان فارسی کو شاید چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے ایک بڑا عجیب سا ٹاسک دیا آقا دو جہاں سرکار مدینہ کو۔ اس نے کہا جی پھر ایسا کریں، ایک گٹھلی تھی اس نے، وہ اجوا کی گٹھلی تھی، اور کہا کہ یہ گٹھلی نہ صرف اگانی ہے بلکہ 24 گھنٹے یا کچھ مقررہ وقت کے اندر یہ پھل بھی دے۔ تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور آقا کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی شامل ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے اس جگہ پر جب وہ گٹھلی یا گٹھلیاں پھینکیں، دو روایات ہیں کہ بہت ساری گٹھلیاں تھیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک گٹھلی تھی۔ تو جب وہ گٹھلیاں اس جگہ پر جہاں یہ ہے باغ یہاں پھینکی، تو وہ نہ صرف اگیں بلکہ انہوں نے اسی وقت پھل بھی دینا شروع کر دیا، وہ تھی اجوا کھجور۔ اور پھر اس بدو کو آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی بات ماننی پڑی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دے دیے گئے، اور آقا نے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر وہ آخر تک آقا کے ساتھ رہے۔ یہ وہ باغ ہے جی، اور اس باغ کی اجوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی ذائقے دار اور بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ اور جو میں نے ابھی آپ کو فوٹیج دکھاؤں گا یا اس کے اوپر چل رہی ہوگی، وہ حضرت سلمان فارسی کا کنواں ہے، کیونکہ پھر اس باغ کو جو ہے سیراب کرنے کے لیے، پانی دینے کے لیے پھر وہ کنواں جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس میں سے بھی کچھ کنسٹرکشن جو ہے وہ اسی دور کی ہے، حضرت سلمان فارسی کے دور کی، آقا کے دور کی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اجوا کھجور اگتی ہے اور بڑی ذائقے دار ہوتی ہے، اور یہ تاریخی باغ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بارش کے اندر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ بڑی دور تک پھیلا ہوا ہے، اس طرف اگر آپ دیکھیں دوستو، یہ باغ ہے حضرت سلمان فارسی کے نام سے منسوب ہے، اور یہاں پر اجوا کھجور اگتی ہے۔ دوستو یہ وہ مبارک باغ ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ بہت ہی مقدس زیارت ہے، یہاں آنا بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کی زیارت کرنا قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، اور یہاں آ کر جب یہ خیال آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لاتے تھے، قیام فرماتے تھے، تو مجھ جیسے گناہ گار کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے، اور بندہ من ہی من وہ نعت شریف پڑھنے لگتا ہے کہ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں۔ دوستو یہاں پر ایک اور کنواں موجود ہے۔ اب تو یہ کنواں نہیں رہا، اس کو موٹر کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، ٹیوب ویل سا لگایا گیا اور یہ تالاب بنا دیا گیا ہے اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر تاریخ میں جن 2 کنووں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے یہ ایک ہے، اور دوسرا کنواں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد۔ اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے میں بارش میں بھی آ گیا۔ سخت سردی ہے، پچھلے 4 دن سے مدینہ شریف میں بارش ہو رہی ہے، مگر یہ مقام آپ کو دکھانا بے حد ضروری تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں لگایا گیا یہ باغ، اور مبارک ہے وہ آنکھیں جو اس مقدس مقام کی زیارت کر رہی ہیں۔ مسجد نبوی سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ باغ موجود ہے، جہاں آج بھی 2 طرح کی کھجوریں اگتی ہیں، ایک گٹھلی والی اور دوسری بغیر گٹھلی والی۔ کافی بڑا رقبہ ہے اس باغ کا، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغبانی فرمایا کرتے تھے۔ اور اس باغ کے باہر والے احاطے میں بیر الفقیر ہے۔ بیر کا مطلب کنواں اور فقیر شاید اس کا نام ہے۔ بورڈز کی دیوار ہر زیارت کے باہر بنا دی گئی ہے جس پر زیارات کی تصاویر لگی ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی آپ بیر الفقیر کی پرانی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔
بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ایک بہت قدیم اور مقدس زیارت ہے جہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھرا کرتے تھے اور یہودی کے باغ کو سیراب فرماتے تھے۔ اس کے عقب میں ایک مسجد بھی موجود ہے، کیونکہ یہاں کنسٹرکشن جاری ہے اس لیے داخلہ بند ہے، مگر یہاں سے آپ کنواں اور برستی ہوئی بارش صاف دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی اس کنویں میں پانی موجود ہے۔ اس کنویں کی در و دیوار پرانی ہی ہے، یہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ کالے پتھر سے تعمیر کیا گیا یہ کنواں میں نے آپ کو دکھایا، یہی پتھر آپ کو تقریباً یہاں کی ہر زیارت میں لگا دکھائی دے گا۔ مسجد غمامہ میں بھی یہی پتھر لگایا گیا ہے کیونکہ یہ پتھر مقامی پتھر ہے۔ اس کنویں کے گرد ایک مٹی کی دیوار بھی موجود ہے جو کہ خستہ حال ہو چکی ہے، مگر باغ کی حفاظت کے لیے چاروں اطراف میں بنائی گئی ہے۔ اس دیوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار بھی حضرت سلمان فارسی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی تھی، ان دنوں جب وہ غلامی کے دن گزار رہے تھے اور آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا غلام جس کو نبی پاک نے اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا، سبحان اللہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔